تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک دہشت گردی ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں, نمٹ چکے ہیں, اور ابھی بھی وہ کوششیں جاری ہیں, اور ایک تیزاب گردی ہے. جب میں اپنے دانش نیوز اینکرنگ کرتی تھی تب بھی کچھ ایسی خبریں ہوتی تھی, بچوں کے ساتھ کچھ ہو جانا یا تیزاب گردی کا کوئی واقعہ, کہ جس سے مجھے خود نیوز پڑھتے ہوئے میرے گوز بمپس ہوتے تھے اور مجھے تکلیف ہوتی تھی. کچھ چیزوں پہ ہم انفارچونیٹلی امیون ہو جاتا ہے, کچھ چیزوں پہ آپ کا وجود امیون نہیں ہو پاتا, اور ہر دفعہ جب آپ یہ واقعات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, اس کے بارے میں بتاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر ایک ایسی خاتون جنہوں نے نہ صرف اس تکلیف کو محسوس کیا بلکہ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے وہ کام پر لگ گئیں, اور ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی 2003 میں انہوں نے بنیاد رکھی, جس میں تیزاب گردی کے واقعات یا جھلس جانے کے واقعات, خاص طور پر جو خواتین اس سے گزر رہی ہیں, وہ ان کو ہیلپ بھی کرتی ہیں, دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہیں, اور ان کو معاشرے کا وہ حصہ بناتی ہیں جس طریقے سے وہ نارملی آپریٹ کر سکیں, کام کر سکیں, اس میں رہ سکیں. تو ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں. مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور میں نے بالکل یہ جھوٹ نہیں کہا کہ جب آپ آتی ہیں میں منتظر رہتی ہوں اس دن کا کہ مجھے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو ملے گا. بہت شکریہ. تو جمعہ مبارک, رمضان مبارک, اور رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک. آپ سب لوگوں کو بھی مبارک ہو, آپ دونوں کو خصوصی طور پہ بہت شکریہ. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ 3 خواتین یہاں پر آئی ہیں. سائرہ بانو ہیں. سائرہ بانو جو ہے وہ حادثاتی طور پر جھلس گئی تھی. یہ گھر میں موم بتی جلا کر جو گھر میں پانی کا ٹینک ہوتا ہے اس کا ڈھکن ہٹا کر ٹینک میں چیک کر رہی تھی کہ پانی ہے یا نہیں ہے, اور ظاہر اس میں گیس جو ہے وہ بلڈ ہو جاتی ہے جس سے دھماکہ ہوا اور یہ بہت بری طرح جھلس گئی. ایک طرح کی انفارمیشن بھی دے رہی ہے مجھے. آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی. جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے جی, اس کے پاس کبھی بھی آگ کو نہ لے کے جایا جائے, کیونکہ میرے خیال سے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ فلیمیبل ہوتی ہے. ہم تیزاب گردی کی تو بات کرتے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے مسرت صاحبہ کہ ہم اویئرنیس بھی کریٹ کریں. بالکل. اس کے ساتھ نیاز بانو صاحبہ ہیں. نیاز بانو جو ہیں وہ شادی کے بعد اپنی بالکل نارمل لائف گزار رہی تھی. اللہ نے انہیں 4 بیٹیوں سے بھی نوازا. پھر ان کے شوہر وفات پا گئے, بیوہ ہو گئی. ان کی بیٹیاں جو ہے وہ یتیم ہو گئیں, تو انہوں نے دوسری شادی کی, اور انفارچونیٹلی جو دوسرا شوہر تھا وہ بہت ہی بد کردار انسان نکلا. اب جو بیٹیاں تھیں, ظاہر سوتیلی بیٹیاں تھیں, ان پر بری نظر رکھتا تھا, ان کی شادیاں نہیں ہونے دیتا تھا. نیاز بانو نے اپنے شوہر کی نیت میں یہ کھوٹ دیکھا, فطور دیکھا, تو بیٹیوں کی شادی کر دی. ان کا شوہر انہیں ہر طریقے سے تنگ کرنے کے لیے جاتا تھا, انہیں جان سے مارنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا تھا, اور آخر اس نے نیاز بانو پر تیزاب انڈیلا جس سے ان کا چہرہ جھلس گیا, ان کی آنکھ ضائع ہو گئی, اور اب بہت سارے آپریشنز اور ٹریٹمنٹس کے بعد شی از بیک ٹو آلموسٹ نارمل. ان سے بھی بات کریں گے. اور سدرا کنول ہے. سدرا کنول جو ہے ان کی شادی کے لیے ایک شخص نے رشتہ بھیجا تھا اور انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو اس نے تیزاب پھینک دیا. تو ہم ان سب سے بات کریں گے, اور مسرت صاحبہ آپ سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے میں چاہتی ہوں جو ہماری پہلی بہن بیٹھی ہیں ان سے میں بات کروں. سائرہ مجھے یہ بتاؤ. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ میں نے آپ کو بریک میں بھی کہا تھا آپ کا جوڑا بہت پیارا ہے. الحمدللہ ابھی تو میں بہت بہتر ہوں. آپ کے کپڑے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے. پرپل کلر آپ مجھے میری نند نے گفٹ کیا تھا. واہ بھائی, ایسی نندے تو نصیب والوں کو ملتی ہیں نا. میری نندے بھی بہت اچھی ہیں. ربیع النور پہ مجھے میری نند نے گفٹ کیا تھا یہ سوٹ اور ایک چپل کی جوڑی, جس کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی نند کا. بیسٹ نند ہے. کیا نام ہے آپ کی نند کا؟ نسرین. نسرین, آپ بہت اچھی نند ہو. میری نندیں بھی دونوں بہت اچھی ہیں, بردہ اور سنیلا. وہ بھی مجھے بہت اچھی چیزیں ہمیشہ گفٹ کرتی ہیں, اور ایسی نندیں اللہ سب کو دے, ہے نا, اچھی نندیں.